ایک آدمی قضا نمازیں رہتی ہیں، حرم میں طواف زیادہ کرے یا طواف زیادہ کرے، قضا بھی پڑھتا رہے، کیونکہ قضا تو اپنے ملک میں بھی جا کے پڑھ سکتا ہے نا، طواف تو نہیں کر سکتا۔ خیر آج کل تو وہ دادا صاحب کی قبر پہ ہو جاتا ہے طواف، لیکن شریعت میں نہیں ہوتا۔ ورنہ تو ماشاء اللہ آپ کے پاس تو پاک پٹن میں ہوتا ہے، اس کے بعد جناب شہباز قلندر پہ ہوتا ہے، داتا صاحب پہ ہوتا ہے، عبداللطیف بھٹائی پہ ہوتا ہے، پیر غازی پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دوا۔ جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں وہاں باقاعدہ، اس سے گزر جاؤ، مدینے مکے میں نہیں ہے، وہاں کھڑی ہوئی ہے پاک پٹن میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت، اللہ مسلمانوں کو ہدایت۔ یہ ان بزرگوں کے مزارات پہ جا کے جو کچھ تم بدعت کرتے ہو نا، تم الٹا بزرگوں کے غصے کے مستوجب ہو رہے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا کہ ان کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری قبر پہ آ کے سجدے کرو، یا منت بنوتی ہے مانو نظریں چڑھاؤ دیگیں پکاؤ۔ فوت ہونے کے بعد صرف 3 دن ایک بیوی کے لیے ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ اس کا سوگ منائے۔ کیا مانا؟ مقصد ہے کہ فیشن نہ کرے، سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور یہ 4 مہینے 10 دن پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاوند سے زیادہ ہمدردی ہے، وہ تو المستطرف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ قبرستان سے گزرا تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جو ہے پنکھا قبر پر کھڑے ہو کے پنکھا کر رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، نے کہا اس دور میں بھی ایسی عورتیں ہیں جو خاوند کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کی آ کے پنکھا کرے۔ انہوں نے کہا بھی تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اپنے خاوند کی۔ اس نے کہا نہیں، خاوند نے مجھے وصیت کی تھی کہ اتنی جلدی شادی نہ کرنا، میری قبر کی مٹی تو خشک ہونے دینا، میں وہ خشک کر رہی ہوں کہ جان چھوٹے میں شادی کروں۔ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے نا میری بیٹی اس لیے ہیں کہ اگر عورت کو حمل ٹھہر گیا تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑ جاتی ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہو جائے گی، پھر 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔ اور اگر نہیں حیض آ رہا ہے پھر وہی 4 مہینے 10 دن، اس لیے یہ عدت لمبی ہے۔ 4 اشہر و عشرہ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، جو کام کرتے ہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے شہر میں گھر لی، آج شفٹ ہونے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال سب سے بڑا وظیفہ میری بیٹی استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سارا نہ پڑھ سکو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن یقین کے ساتھ روزانہ کم از کم 1000 دفعہ پڑھو۔ 1 مہینے میں دیکھیں سب مشکلات جو ہیں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے ہر طرف سے دروازے کھول دیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں، تو کیا لوگوں کی بیوی کو پکڑے گا؟ کیسے مسئلے پوچھتے ہیں، تنگ کر دیتے ہو مجھے۔ میاں بیوی کیوں نہ ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کا؟ ایک بات یاد رکھو، ایسے ٹھیک مسئلہ پوچھا ہے اس نے، اگر تم دونوں احرام میں اور دونوں نوجوان ہو، ہاتھ پکڑنے سے شہوت کا اندیشہ ہے، پھر نہ پکڑو، پھر اس کو کہو کہ پیچھے آپ کا کپڑا پکڑ لے یا چادر پکڑ لے۔ اور اگر بوڑھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں نہیں مسئلہ بتاتا، حدیث میں ہے۔ ایک آدمی نے حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایک بستر میں اکٹھے دن میں سو سکتا ہوں؟ اور میں سو سکتے ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اسے کہا حضور روزے کی حالت میں بیوی بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے ہوں، ایک بستر میں ایک لحاف میں اکٹھے سو سکتے ہیں؟ میں نہیں سو سکتے۔
تو اب حدیثوں میں تعارض آ گیا، ایک کو فرماتے ہیں سو سکتے ہو، ایک کو فرماتے نہیں سو. تو محدثین نے حل کیا کہ جس کو کہا تھا سو سکتے ہو وہ بڈھا تھا، اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا روزے خراب ہونے کا. جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا، وہ تو اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے. اس لیے اگر جوان آدمی ہو تو ہاتھ نہ پکڑو.